السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ان میں سے ایک وہ تھا کہ جس کو برس کی بیماری تھی، اور دوسرا وہ تھا کہ جس کے سر کے بال نہیں تھے۔ بنی اسرائیل میں جس کے سر کے بال نہ ہو اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا معاشرے میں۔ اور تیسرا آدمی وہ تھا کہ جس کی دونوں آنکھیں نہیں تھی، دونوں آنکھوں سے وہ نابینا تھا۔ ان تینوں کی اللہ تعالیٰ نے آزمائش کی، اور آزمائش اس طور پر کی کہ ایک دن ایک غریب اور ایک فقیر پہلے آدمی کے پاس آیا جس کو برس کی بیماری تھی۔ اس آدمی کو جا کر کہا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کا کچھ نہیں، میرے حالات خراب ہیں، تم اللہ کے واسطے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ تھوڑا بہت مجھے بھی دے دو تاکہ میں اپنی ضروریات کو پورا کروں اور میں کچھ وقت کا کھانا مجھے میسر ہو جائے۔ وہ برس کی بیماری والا کہنے لگا، پہلے تو اس نے ساری بات سنی، اس کے بعد کہنے لگا کہ میں تیری کیسے ہیلپ کر سکتا ہوں، میں تیری کیسے مدد کروں، جبکہ میں تو اس بیماری اور اس آزمائش میں پڑا ہوا ہوں کہ لوگ تو مجھ سے دور بھاگ رہے ہیں۔ اور برس کی بیماری متعدی بیماری ہے کہ دوسرے سے تیسرے سے چوتھے کو لگتی ہے، تو ایک تو میں بیمار ہوں، اور دوسرا مال کی بھی کوئی خاص فراوانی نہیں ہے، تو میں تیری کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ وہ فقیر کہنے لگا کہ جا، میں اللہ سے تیرے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری اس بیماری کو ٹھیک کر دے، اور مال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ تجھے کثرت سے مال عطا کرے۔ اس فقیر نے جب دعا دی تو اس فقیر کی اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس برس کی بیماری والی کی جو بیماری تھی اس کو ختم کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اونٹ عطا کیا۔ اس اونٹ سے کتابوں میں آتا اس کے بچے ہوتے رہے، یہاں تک کہ بہت سارے اونٹ اس کی ملکیت میں ہو گئے، اس کی بیماری بھی ٹھیک ہو گئی، اور اللہ نے کثرت سے اس کو مال اور اپنا رزق عطا کر دیا۔ اب یہ غریب آدمی دوسرے کے پاس گیا، دوسرے کے پاس جا کر کہنے لگا کہ دیکھ، میں غریب ہوں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اللہ نے جو تجھے رزق دیا ہے اس میں سے تو کچھ غریب کو بھی دے دے۔ یہ دوسرا آدمی وہ تھا جس کے سر کے بال نہیں تھے، گنجا تھا۔ کہنے لگا میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں، معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہوں، لوگوں کے سامنے میں نہیں آتا، مال کے اعتبار سے بھی مجھے کوئی خاص وسعت نہیں ہے، میرے حالات خراب ہیں، تو میں کیسے تیری مدد کر سکتا ہوں۔ یہ غریب وہاں سے بھی نا امید ہوا، اور جاتے جاتے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کہا کہ جا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری اس بیماری کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ تجھے اپنے رزق میں سے وافر رزق عطا کرے۔ اس فقیر کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سر کے بال جو معیوب سمجھے جاتے تھے، بیماری تھے، اللہ کی طرف سے وہ اس کے بال آنا شروع ہو گئے، اور اللہ نے اس کو ایک گائے عطا کی، اس گائے سے اس کے بچے ہوتے چلے گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت سارے گائے، یہاں تک پورا ایک ریوڑ اکیلا وہ ان سب کا مالک بن گیا۔ اب یہ غریب آدمی تیسرے آدمی کے پاس آیا جس کی دونوں آنکھیں نہیں تھی، کہا کہ دیکھ، پہلے 2 آدمی نے مجھے دھتکار دیا، اب تو ایسا کر کہ اللہ نے تجھے جو مال دیے ہے تو اس غریب کی مدد کر تاکہ یہ 2 وقت کی روٹی تو کھا لے، تو اور اس غریب کی تو اللہ کے واسطے کوئی مدد کر۔ وہ نبینا کہنے لگا میں تیری کیسے مدد کروں؟ کہنے لگا کہ میرے لیے رات بھی رات ہے، میرے لیے دن بھی رات ہے، میں ابو کہتا ہوں لیکن ابو سنتا نہیں، میں اپنی ماں کہتا ہوں لیکن میں نے کبھی ماں دیکھی نہیں، میری زندگی تو ایسی ہے، تو میری خود حالت اس طرح کی ہے، میں نبینا ہوں، میں تیری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ یہ فقیر وہاں سے بھی نا امید ہوا، اور جاتے جاتے اس نے دعا دی کہ جا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تیری آنکھوں کو بھی لٹا دے، جا، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اپنے رزق میں سے رزق عطا کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک غریب یہاں سے بھی چلا گیا، دعا دے کر جب گیا تو اس غریب کی دعا کی برکت سے
اس فقیر کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس نبینہ کو ایک بکری عطا کی. اس بکری سے اس کا بہت سارا ریوڑوں کا اکیلا مالک بن گیا. اور وہ جو نبینہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کی آنکھوں کو واپس لٹا دیا. اب یہ دیکھ بھی سکتا تھا. یہ جو غریب تھا، یہ غریب دوبارہ پہلے آدمی کے پاس آیا جس کو برس کی بیماری تھی. دیکھا کہ اس کے بیماری ختم ہے، اللہ نے اس کو کثیر مال بھی عطا کر رکھا ہے. اس کے پاس گیا، جا کر کہنے لگا کہ دیکھ ایک فقیر آیا تھا، اس نے تجھے دعا دی تھی، تیرے جسم میں ایک بیماری تھی، اس فقیر کی دعا کی برکت سے یہ بیماری بھی ختم ہو گئی. اب تو ایسا کر، یہ غریب ہے، فقیر ہے، تو اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس پر بھی کچھ خرچ کر دے. وہ کہنے لگا کہ میں کیسے، یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا جا، مجھے کسی غریب نے میرے لیے دعا نہیں کی، میں نے تو فلاں دعائی استعمال کی ہے جس کی وجہ سے میری بیماری ختم ہوئی. 2 آدمی کو بلایا اور وہاں سے اس کی پٹائی کروائی اور وہاں سے اس کو دھتکار دیا، نکال دیا. اب یہ غریب بیچارہ، اللہ سے اس نے بدعا دی. اس نے کہا جا، میں تیرے لیے بدعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے جس طرح تو پہلے تھا تو اسی طرح ہو جائے. کتابوں میں آتا ہے کہ اس کی بددعا کی وجہ سے اللہ نے جو اس کو مال دیا تھا وہ بھی واپس لے لیا. اونٹ کے اندر ایک بیماری پیدا ہوئی جس کی وجہ سے سارا مال بھی اس کا ختم ہو گیا. نہ صرف مال ختم ہوا بلکہ اس کے جسم کے اندر جو پہلے بیماری تھی وہی بیماری کے اثرات دوبارہ اس کے جسم میں آنا شروع ہو گئے اور یہاں تک کہ دوبارہ وہ برس کی بیماری کا شکار ہو گیا. اب یہ فقیر دوسرے آدمی کے پاس آیا جس کے سر کے بال نہیں تھے. دیکھا کہ اس کے سر کے بال بہت خوبصورت ہیں، اللہ نے رزق کافی اس کو رزق عطا کر رکھا ہے اور مال کی بھی فراوانی ہے، نوکر چاکر ہیں، دنیاوی اعتبار سے کوئی کمی نہیں. یہ اس کے پاس گیا غریب اور کہنے لگا کہ دیکھ میں غریب ہوں، میرے حال پر رحم کر، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو اللہ کا دیا ہوا مال میں سے کوئی مجھ پر بھی خرچ کر دے. وہ کہنے لگا جا میں کوئی غریب کی ہیلپ نہیں کرتا، نہ ہی مجھے کسی غریب نے میرے لیے دعا دی، کوئی دعا میرے لیے کسی غریب نے نہیں کی، جہاں یہاں سے نکل جائے. یہ غریب وہاں سے نا امید ہوا، جاتا جا اس نے دوبارہ بد دعا دی کہ جا، اللہ کرے جو جس طرح تھا ویسا ہی ہو جائے. کہتے ہیں کہ اس غریب کی بد دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کی گائے جو تھی ان میں ایسی بیماری آئی، ساری کی ساری گائے ہلاک ہو گئیں. اور اسی طریقے سے نہ صرف گائے ہلاک ہوئیں بلکہ اس کے بال دوبارہ گرنے شروع ہو گئے. کتابوں میں آتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس کے سارے کے بال ختم ہو گئے اور دوبارہ وہ گنجا ہو گیا اور دوبارہ وہ اپنے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس میں وہ معیوب ہونے لگا. اب یہ فقیر تیسرے آدمی کے پاس گیا جس کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں. جب اس کے پاس گیا دیکھا اس کی آنکھیں بھی ہیں، اللہ نے اس کو رزق کثیر عطا کر رکھا ہے. یہ اس کے پاس گیا، کہنے لگا کہ اللہ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اس غریب کی بھی مدد کر دے اور اس غریب کی مدد کر دے، اس کو کھانے کے لیے کچھ رقم دے دے تاکہ 2 وقت کی روٹی کھا لے. وہ جو نبینہ تھا، یہ غریب آدمی نے اس نبینہ کو کہا کہ ایک فقیر آیا تھا، اس نے تجھے دعا دی تھی، اس کی برکت سے تیری آنکھیں بھی واپس آ گئیں، اللہ نے تجھے رزق بھی کثیر عطا کر رکھا ہے. وہ نبینہ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو نکلنے لگے، رونے لگا، کہنے لگا ہاں تو صحیح کہتے ہیں کہ میں نبینہ تھا، میری آنکھیں نہیں تھیں، ایک فقیر آیا تھا، اس فقیر کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں بھی دے دی اور اس نے ایک دعا دی تھی، اس دعا کی برکت سے اللہ نے مجھے بکری دی. اس بکری کے ریوڑ ہوئے، یہاں تک کہ جو 2 پہاڑوں کے درمیان تجھے جتنی بکریاں نظر آ رہی ہیں یہ ساری کی ساری بکریاں میری ہیں، جا تو ان میں سے جتنا لینا چاہتا ہے تو ان میں سے وہ بکری لے جا. وہ فقیر کہنے لگا کہ میں تجھے پتہ ہے میں کون ہوں؟ وہ فقیر کہنے لگا، وہ جس کی آنکھیں آگے کہنے لگا کون؟ کہنے لگا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں، میں حضرت جبرائیل ہوں، اللہ نے مجھے تم تینوں لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا. پہلے جو 2 آدمی تھے وہ اپنی آزمائش میں ناکام ہو گئے، اللہ نے جو ان کو چیزیں، مال، وسعت اور نعمتوں سے نوازا تھا وہ اس میں ناکام ہو گئے، اور اللہ نے جب آزمائش کی اور اس آزمائش میں وہ پورا نہیں اترے اللہ نے وہی چیزیں ان سے واپس لے لی.
لیکن تو چونکہ اپنی آزمائش میں پورا نکل آیا ہے، لہٰذا یہ بکریاں بھی تجھے مبارک ہوں، تیری آنکھیں بھی تجھے مبارک ہوں، اور تجھے یہ ساری کی ساری اللہ کی نعمتیں مبارک ہوں۔ میں تو حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے ایک بھیجا ہوا بندہ تھا جو تم لوگوں کی آزمائش کے لیے آیا تھا۔ تو عزیزان محترم، اس واقعے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، اور آزمایا اسی سے جاتا ہے جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ تعلق نہ ہو اس کو آزمایا نہیں جاتا۔ اس کو کافر لوگ ہیں، اللہ کافروں کو آزماتا نہیں ہے، ان کی اچھائی، ان کے اخلاق کا بدلہ اللہ ان کو دنیاوی نعمتیں اور دنیاوی سہولتوں کے صورت میں دیتا ہے۔ لیکن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں ڈال کر ان کے اجر و ثواب کو بڑھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم ہر وقت آزمائش کے لیے تیار رہیں۔ اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ان آزمائش میں بھی اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کر لیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ سکیں، اور اس واقعے سے ہم عبرت حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ بھی اگر ہمیں آزمائے تو ہم فوراً بجائے دنیا کے کاموں میں ہم فوراً اللہ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔